علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کی؟ امید کرتی ہوں اللہ نے چاہا تو سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 74 سے 80 تک کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے بابرکت نام کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیقاتل، بس چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا، بیچتے ہیں زندگی دنیا کی، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں، فیقتل، پس وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اس کو دیں گے اجر بہت بڑا۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، کہ نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان الذین، اور بچوں میں سے وہ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے باشندے، واجعل لنا، اور کر دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیا، کوئی حمایتی، واجعل لنا، اور کر دے ہمارے لیے، من لدنک نصیرا، اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا، پس تم لڑو، اولیاء الشیطانی، شیطان کے دوستوں سے، ان بے شک، کید الشیطانی، شیطان کا مکر، کانا ہے، ضعیفا، نہایت کمزور۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ قیل، کہا گیا، لہم، ان سے، کفو، تم روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم دو زکوٰۃ، فَلَمَّا، پس جب کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہم القتال، ان پر لڑنا، اذا فریق منہم، تب ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرتے تھے لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، اللہ سے ڈرنے کے مانند، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ سخت، خشیتاً ڈرنا، وقالوا، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں تو نے لکھا، علینا القتال، ہم پر لڑنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں، الی اجل قریب، ایک مدت قریب تک، قل، کہہ دیجیے، متاع الدنیا، فائدہ دنیا کا، قلیل، تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر لمن اتقی، بہت بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، پالے گی تمہیں موت، ولو کنتم، خواہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں، ہذہ، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں، ہذہ من عندک، یہ تیری طرف سے ہے، قل، کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم،
پس کیا حال ہے ان لوگوں کا، لا نہیں یکادون قریب ہے کہ یفقہون حدیثا وہ سمجھیں بات کو، ما اصابک جو پہنچے تجھے، من حسنۃ کوئی بھلائی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ اور جو کوئی تجھے پہنچے کوئی برائی، فمن نفسک تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے، وارسلناک اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، رسول بنا کر، وکفا باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ گواہ، من یطیع الرسول جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیات کا ترجمہ کیا، اب ہم اس کی تفصیل کو سمجھیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 74 اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، بس جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، جلد ہی دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کی رضا کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید ہو جائے یا بچ کر گھر واپس آ جائے، اسے دونوں ہی صورتوں میں اللہ رب العالمین فائدے ہی فائدے عطا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ کہا گیا محض اگر وہ میدان جنگ میں اترا لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا، اسلام کی سربلندی ہوئی، تو اگر وہ بچ کر گھر واپس آ گیا، شہید نہ ہوا، تو بھی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ، کیونکہ اس کی نیت اپنے رب کو راضی کرنے کی تھی، اور اگر وہ شہید ہو گیا تب بھی اللہ نے فرمایا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ جہاد کی بہت اہمیت و فضیلت ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، اللہ نے اس کی ترغیب ہمیں دی ہے۔ چند احادیث سے ہم جہاد کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ کوئی بھی عمل ہو، یہاں ہم ایک بات سمجھ لیتے ہیں پہلے، کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر نیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر کوئی انسان میدان جنگ میں اتر کر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، لیکن اس کی نیت اپنے رب کی رضا، اس کی چاہت، اس کی مرضی، اپنے رب کو خوش کرنا، اسلام کی سربلندی اگر نہ ہوئی، اللہ کہتے ہیں اس کا اتنا بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ایک حدیث میں کہ 3 شخصوں کو لایا جائے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، بہت زیادہ علم والا، اور بہت اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔ یہ تینوں شخص بہت زیادہ خوش آ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اللہ کی راہ میں، جس نے علم حاصل کیا اس کو لوگوں تک پہنچایا، وہ بھی بڑا خوش ہوگا کہ میں نے اتنا بڑا عمل کیا۔ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے آتا ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ نمود و نمائش، ریاکاری، دکھاوے کے لیے کیا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے دیں گے اس شخص کو جہنم میں دھکیل دو۔ لہذا چاہے کوئی بھی عمل ہو، وہ جہاد سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طرح کا عمل ہو، اس کے اندر نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ ہم دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں سے تعریفیں بٹورنے کے لیے، ناموری کے لیے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔
دین کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، بہت محنتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہماری نیت اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی یہ نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بنا دے، آمین۔ آگے چند احادیث سے اور ہم جہاد کی ترغیب اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں خیال گزرا ہو، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے۔ غرض یہ کہ یہ بھی اور بہت سی احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ گھر واپس لوٹ کر ہی آ جائیں، شہید نہ ہوں، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے فائدے ہی فائدے، اجر ہی اجر تیار کر رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کا اسے یقین ہو، تو اللہ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت سے اسے گھر لوٹائے گا۔ لہٰذا ان احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنا، میدان جنگ میں اترنا اللہ کی رضا کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، تو اس کی بہت اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے بہت سے اجر اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ آگے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتمام مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ اب یہاں پر جو کہا گیا کہ ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے دے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ظالموں کی بستی سے مراد مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ تم ان مستضعفین کو جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ان کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں کر نہیں کرتے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار ہوں اور نرغہ کفار میں گھرے ہوئے ہوں، تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ جہاد کی دوسری قسم ہمیں پتہ چلی۔ ایک قسم کیا تھی کہ دین کی نشر و اشاعت اور اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے لڑنا ہے۔ دوسرا کیا ہے، جو کمزور، ناتواں، بوڑھے مرد، عورتیں، بچے کافروں کے ظلم و ستم میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو نکالنے کی غرض سے بھی اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرو۔ آگے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں
اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا سخت کمزور ہے۔ اب دیکھیے، مومن اور کافر دونوں ہی جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جنگوں کی انہیں ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کے جو مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد جنگ ہوتے ہیں، دونوں کی جو نیتیں ہوتی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مومن جو لڑتا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہے، جبکہ کافر کا مقصد دنیاوی حوث حاصل ہے، دنیاوی حوث کی بنا پر دنیا حاصل کرنے کی غرض کے لیے وہ لڑتا ہی چلا جاتا ہے تاکہ اسے دنیا کے مفادات حاصل ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں دونوں لڑ تو رہے ہوتے ہیں لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جو کافر ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطانی ہیلوں میں گھر کر ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو مومن ہوتے ہیں ان کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور جینے نہ دی؟ آپ کہہ دیجیے دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 76 کے آخر میں اللہ نے کہا کہ یقین مانو شیطانی ہیلا سخت کمزور ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے مومنوں کو ترغیب دے رہے ہیں، مومن بندوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے مومن بندوں، جو طاغوتی ہیلے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہوئیے، ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈریے، تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ ہیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ یعنی اللہ اپنے مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس ظاہری اسباب کم ہیں، تمہاری تعداد کم ہے، تو تم پھر بھی نہ ڈرو ان طاغوتی راہوں سے، طاغوتی ہیلے بہانوں سے، کیونکہ یہ کمزور ہیں۔ تمہارے پاس ایمان کی قوت ہے، جہاد کا عزم بلند ہے تمہارے اندر، لہذا تم ان کے ہیلوں سے، ان کے مکر اور فریب سے ڈرو نہ۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد پر کیوں کر دیا؟ اب جو مکہ تھا، مکے میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں اللہ نے جنگ کرنے، قتال کرنے سے روک دیا تھا۔ جنگ سے انہیں روکا جاتا رہا اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی مکہ میں مسلمانوں کو۔ کن باتوں کی تاکید کی جاتی رہی؟ ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلوں سے برداشت کرنا ہے اور عفو درگزر سے کام لینا ہے۔ دوسرا جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات اور تعلیمات پر عمل کا اہتمام کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق مضبوط ہو جائے اور تمہارا تعلق اپنے رب سے قائم رہے، جڑ جائے اور مضبوط ہو جائے۔ کن دو چیزوں سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ مشکل حالات میں انسان کو صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ یہاں پر پھر آیا، اللہ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم نے جب بھی تمہارے اوپر تکلیف، مصیبت، پریشانیاں، صبر کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے تعلق کو اور بھی زیادہ مضبوط کر لینا ہے،
عبادات کا اہتمام کر کے نماز، زکوٰۃ، دیگر تعلیمات پر عمل کر کے اپنے رب سے جو تعلق ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ استوار کر لینا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے جگہ جگہ پر مسلمانوں کو ترغیب دلائی، 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، جب بھی مشکل پریشانی کسی آزمائش میں گرو، صبر اور حوصلے سے اس وقت کو گزارنا ہے اور عفو درگزر سے کام لینا ہے، نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ مکہ میں تو مسلمانوں کو منع کیا جاتا رہا قتال کرنے سے، لیکن ہجرت کے بعد جب مدینے میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہو گئی، پھر اللہ نے انہیں قتال کی اجازت دی، اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں مکی دور کی ان کی وہ آرزو یاد دلا کر کہہ رہے ہیں، اب یہ مسلمان حکم جہاد سن کر خوفزدہ کیوں کر ہو رہے ہیں، جبکہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ یعنی جب اللہ نے مکہ میں قتال سے منع فرمایا تھا، جب یہ چاہتے تھے کہ ہمیں قتال کی اجازت دے دی جائے، اب اللہ کہتے ہیں مدینے میں ہجرت کے بعد جب ہم نے تمہیں قتال کی اجازت دے دی تو تم پس ہمت کیوں ہو رہے ہو، کمزوری کیوں دکھا رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں، بعض لوگ اس قرآن کی اس آیت میں جو ہے وہ تھوڑی سی تحریف کر ڈالتے ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے کفی ایدی، لڑائی سے ہاتھ روکے رکھنے کا حکم۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہوتا ہے اللہ کے کلمات میں تحریف و تبدل کرنا، مطلب کچھ ہو اور اس کو کچھ کا کچھ بیان کر دینا۔ اب اللہ نے جو یہاں پر ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا، وہ لڑائی سے روکنے کا حکم دیا تھا، وہ بھی جب مکہ میں مسلمان تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، تعداد بہت زیادہ کم تھی، تو اللہ نے اپنے مسلمانوں بندوں کو منع فرما دیا تھا کہ ابھی تم نے ان سے کافروں سے قتال نہیں کرنا۔ تو یہاں پر جو کفو ایدیکم کے لفظ آئے وہ اس وجہ سے آئے کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھنا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر جو ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا تو وہ اس لیے دیا کہ نماز میں رفع الیدین نہ کرو، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے قرآن میں تحریف و تبدل کر دینا، معنی کچھ ہوں اور کچھ کا کچھ بیان کر دینا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے خرافات سے، ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ کسی مسلمان کے شایان نشان یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے کلام میں اس طرح سے تحریف و تبدل کر ڈالے کہ مطلب کچھ ہو اور کچھ کا کچھ بیان کر دے۔ لہٰذا قرآن و حدیث میں رفع الیدین کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ احادیث بھری پڑی ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، لہٰذا اس سے یہ استدلال دینا بالکل غلط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ یعنی جب مسلمانوں کو حکم ملا ہجرت کے بعد مدینے میں قتال کا، تو اس وقت وہ تھوڑے کم پس ہمت ہو گئے، کمزوری دکھانے لگے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، ابھی تو ہمیں اور جینا تھا، کچھ مدت اور اللہ دے دیتا، ابھی کیوں اللہ نے ہمارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا۔ آپ کہہ دیجیے دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں تو جو دنیا کا فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ آخرت کا جو دائمی ہمیشگی والا فائدہ ہوتا ہے وہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ اور تم یہ بات یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جب حساب و کتاب کریں گے تو کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا کہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پر بتانا چاہتے ہیں موت کی حقیقت، کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں یہاں پر وہ لوگ کہ جن کا ایمان جو کمزور ہونے لگا تھا
جہاد کے بارے میں سن کر اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ دنیا فانی ہے اور اس کا فائدہ عارضی ہے، جس کے لیے تم کچھ مہلت مانگ رہے ہو اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم یہ بات یاد رکھو، تم جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ؟ تم کتنے ہی مضبوط اور بلندوں والا جو ہے وہ قلعوں میں بند ہو جاؤ اس خوف سے کہ ہمیں موت نہ آئے، لیکن تمہیں موت آ کر ہی رہے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو جان لو موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ تمہیں ہر حال میں آ کر ہی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ بہت سی آیات میں انسانیت کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو جب تم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہو تو تمہیں مرنا بھی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت میں اللہ نے زندگی، موت اور حیات کا لفظ استعمال کیا، لیکن زندگی سے پہلے اللہ موت کو لے کر آئے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو موت، تم زندہ ہو، دنیا میں آئے ہو، تم موت کو بھی یاد رکھو، موت تمہیں ہر حال میں ہی آنی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو ضرور ملنے والی ہے، پھر تم پھیرے جاؤ گے اس خدا کی طرف جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں ہر اس چیز سے باخبر کر دے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ موت ہمیں ہر حال میں آنی ہے۔ موت وہ موت ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی، موت سے کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے، چاہے قلعے میں ہو یا جھوپڑی میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں ہو یا حضر میں، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، موت ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی۔ موت ہر حال میں آنی ہے اور انسان کو آ کر ہی رہے گی۔ موت آتی ہے اور انسان کو اچک کر کے لے جاتی ہے۔ ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں، محلے میں دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، اپنے گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اپنے ہی چاہنے والے کس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح کے بولنے والے، چلنے پھرنے والے، کھانے پینے والے ہمارے ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ موت ایک اٹل اور حقیقی بات ہے، اس سے ہمیں غفلت نہیں برتنی ہے۔ کس طرح سے موت آتی ہے اور کس طرح انسان کو لے کر کے چلی جاتی ہے۔ انسان دنیا میں موت کو بھلا کر بے فکر گناہوں کی دلدل میں ڈوبا رہتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، کہ اچانک ملک الموت اس کے پاس آ کر کے اس کو صدا سنا دیتے ہیں کہ اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے، اب تو جانے کی تیاری کر لے۔ موت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے وہ ایک مرنے والا شخص ہی جان سکتا ہے، دیکھنے والا بھی اس کو محسوس نہیں کر سکتا جتنا کہ وہ شخص جانتا ہے جس پر وہ موت واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کتنے ہی چاہنے والے، پیارے، محبوب ترین رشتے ہمارے کفن دفن کا انتظام شروع کر دیتے ہیں، ہم سے ہمارا نام تک چھین لیا جاتا ہے، ہمیں میت کے نام سے، ہمیں مردہ کے نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہی ہمیں رشتے دار چاہنے والے ہمیں قبر میں دفنا کر اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں رکتا ہمارے پاس، کوئی نہیں سوچے گا نہیں یہ تو میری اولاد ہے، کوئی نہیں سوچے گا یہ تو میرے ماں باپ ہیں، کوئی نہیں سوچے گا یہ تو میرے شوہر یا میری بیوی ہے، نہیں، اس اندھیری کوٹری میں، اس سنسان قبرستان میں چھوڑ کر تنہا ہمیں آ جائیں گے۔ تھوڑا سا محسوس کیجئے اس وقت کو، وہ اندھیری قبر اور ہم اکیلے تنہا۔ آج اتنا خوف آتا ہے اگر اچانک لائٹ چلی جائے تو اندھیرے میں ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے، جلدی سے ٹارچ جلا لیجئے، جنریٹر آن کر لیجئے، کوئی نہ کوئی ایسی لائٹ کا انتظام کر لیں تاکہ وہ روشنی ہمیں مل جائے۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے دنیا میں۔ اس اندھیری کوٹری میں اگر روشنی ہوگی تو ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے ہوگی، اندھیرا گپ ہوگا تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوگی۔
خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے، لیکن افسوس سے بھی زیادہ افسوس اس شخص کے لیے جس نے بدعمالیوں میں اپنی دنیا میں زندگی بسر کی۔ وہ قبر جس میں ہمارے چاہنے والے ہمیں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، بدعمالیوں کی بنا پر وہ قبر ہمارے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ قبر میں دو فرشتے منکر نکیر آئیں گے جو بھیانک اور ڈراؤنی شکل میں ہوں گے، جو وہ قبر میں آ کر کے ہمیں زندہ کر کے اٹھا کر بٹھائیں گے۔ اگر وہ نمازی شخص ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے کہیں گے اب نماز ہو چکی ہے۔ پھر وہ اس سے 3 سوال کریں گے۔ 3 سوال کیا ہوں گے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ایک مانا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہوئے ان کی شریعت پر عمل پیرا ہوئے ہوں گے، دین اسلام پر چلے ہوں گے، تو ہماری زبانوں پر ان سوالات کے جوابات آ جائیں گے۔ اگر ہر سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دیں گے تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کے ذریعے جنت کی ہوا اور خوشبو برابر آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تم قیامت تک آرام سے سوتے رہو، تمہارے لیے ڈر اور خوف نہیں۔ لیکن اگر مرنے والا شخص دنیا میں کافر و منافق ہوگا تو اس سے بھی یہی سوال و جواب کیے جائیں گے، مگر وہ اس وقت ہکا بکا ہو کر رہ جائے گا۔ ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کو قبر بہت بری طرح بھیجے گی، اس طرح دبوچتی ہے کہ تمام پسلیاں ٹوٹ کر ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور صبح شام النار یعرضون علیہا کہ جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے۔ عذاب کے فرشتے اسے ایسے گرزوں سے مارتے ہیں کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے زہریلے سانپ اور بچھو اس کو کاٹتے اور ڈنگ مارتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اگر ایک مرتبہ وہ سانپ یا بچھو زمین پر پھونک مار دیں تو ان کے شدید زہر کی وجہ سے قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا، کیونکہ دراصل قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے۔ صرف قبر کا عذاب ہی نہ ہوگا، اس کے بعد قیامت بھی آنی ہے، جزا اور سزا کا جو دن ہے، حساب کتاب کا جو دن ہے، میدان محشر جو ہے وہ بھی سجایا جائے گا، جنت و دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ موت ایک ایسی موت ہے جو ہر حال میں ہمیں آنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس موت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ایسا آنا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور لوگوں کو ہنستے دیکھا تو فرمایا خبردار، اگر تم لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کا بکثرت ذکر کرتے تو اس طرح نہ ہنستے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سنو، قبر ہر روز ہی پکارتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تجھے خوش آمدید ہو، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ آج جب کہ تجھے بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا اس نے سلوک دیکھ لے تو۔ چنانچہ قبر اس آدمی کی حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب کافر یا فاجر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرے لیے تو خوش آمدید نہیں ہے، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت انسان تھا، آج تجھے بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اب دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد قبر اسے بری طرح بھینچ لیتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی اور فرمایا پھر 70 اژدہا اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اژدہا اگر زمین پر پھنکار دے تو رہتی دنیا تک روئے زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے، وہ 70 اژدہا قیامت تک اس کافر یا فاجر انسان کو کاٹتے یا نوچتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔
اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اللہ اس رب کی ناراضگی میں پروردگار اپنی ناراضگی میں ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھائیے گا. اللہ ہمارا خاتمہ خیر پہ فرما دیجیے گا. اللہ موت کی سختیوں سے بچا لیجیے گا. اللہ آسان موت دے دیجیے گا. اللہ عزت کی موت دے دیجیے گا. اللہ میدان محشر میں عزت عطا فرما دیجیے گا. اللہ سرخروئی عطا فرما دیجیے گا. تو اللہ یہاں پہ یہی کہتے ہیں، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا تم مضبوط قلعوں میں ہو. اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے. انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں آتے. اچھا یہاں پر دیکھیے جو صحابہ کرام کو خوف ہوا تھا کہ ہم یعنی جب اللہ نے ان پر قتال کا حکم دے دیا تو فرمایا گیا کہ یہ خوف جو تھا ان پر طبعی طور پر تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ یعنی موت کا انکار کرتے ہوں یا موت سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہوں. یہ صرف طبعی خوف انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ صرف وہ خوف تھا جس کی بنا پر وہ ایسا کر رہے تھے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط دلائل سے سہارا اور حوصلہ دیا. آگے اللہ کہتے ہیں اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے. اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کی باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی یعنی خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال و دولت کی فراوانی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ہم پہ کوئی برائی آتی ہے یعنی قحط سالی آ گئی، مال و دولت کی کمی وغیرہ آ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیری طرف سے ہے، یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ آزمائش ہم پہ آئی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ان کو نحوست کا نتیجہ بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انہیں کہہ دیجیے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے کہا انہیں یہ بات بتا دیجیے کہ بھلائی اور برائی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کثرت جہالت اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. تجھے جو بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ نے فرمایا اس کے فضل و کرم سے یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے علاوہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا وہ محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے صرف نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ولا انتا، کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تک اللہ مجھے اپنے دامن رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا. لہذا نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کا بھی سوال کرتے رہنا چاہیے. دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. آگے فرمایا جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے. فرمایا نہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر ہمیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تیری وجہ سے پہنچتی ہے. نبی ان کو بتا دیجیے تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے اور اس کی مشیت سے، کل من عند اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. فرمایا تمہاری غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے بھی اس کے نتیجے میں بھی اللہ تمہیں جو ہے وہ بہت سے مصیبتوں اور مصائب میں گھیر لیتے ہیں. آگے فرمایا ایک سورۃ الشورى میں آتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو معاف ہی فرما دیتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں بہت سی چیزوں تو ہم درگزر فرما دیتے ہیں اور بہت سے تمہارے جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے عملوں کے نتیجے میں بھی تمہیں پہنچتی ہیں. آگے فرمایا ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے.
اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی پہلے بھی ہم نے اطاعت رسول کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت لازم ملزوم ہے۔ اللہ نے بتا دیا اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا، پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، جو آپ کی اطاعت کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے، جو آپ کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو آپ کو ہم نے نگہباں بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی آپ کا کام صرف اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، وہ اگر بات نہیں مانتے تو وہ اپنے لیے ہی وبال پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 80 تک کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی صحیح طور پر قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم بہت سی کوتاہیاں اور غلطیاں جانے انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم جو ہے وہ اس سے بھی درگزر فرما لیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ کلاس میں ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔